أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن. امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں. آمین الحمدللہ. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ سب یہ جو بھی حروف یعنی صفات اللازمہ سیکھ رہی ہیں اس کو لیٹرز پہ اپلائی بھی کر رہی ہوں گی ان یور ریسائٹیشن. اوکے، بیکاز جتنی بھی تھیوری آپ سیکھ لیں جب تک آپ اس کو اپلائی نہ کریں اٹ از آف نو یوز، رائٹ؟ بیکاز تجوید از مور اباؤٹ پریکٹیکل رادر دین تھیوری. اوکے، تو آپ نے انشاءاللہ اس کو پریکٹیکلی اپلائی کرنا بہت ضروری ہے الحمدللہ. تو ہم جو ہے صفات اللازمہ متضادہ کا تھرڈ پیر کمپلیٹ کیا ہے، رائٹ؟ وہ ہے الاستعالہ اینڈ الاستفال، جو ڈپینڈ کرتا ہے کہ زبان کا حال کیسا ہوتا ہے جب ہم حروف کو پروناؤنس کرتے ہیں. اس کا کوئک ریویژن کریں گے اور کوئز بھی لیں گے، پھر ہم نیو ٹاپک کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. الاستعالہ کا مطلب بلندی کی طرف اٹھنے کو کہتے ہیں. اوکے، اٹھانا، ایلیویٹ کرنا، جہاں زبان کا آخری حصہ اٹھ جاتا ہے، بلند ہوتا ہے، یعنی اوپر کی طرف ایلیویٹ ہوتا ہے. اور استفال اس کا اپوزٹ ہے، لوورنگ ہوتا ہے، جہاں پر زبان کا پچھلا حصہ، لاسٹ حصہ نیچے ہی رہتا ہے، وہ اٹھتا نہیں ہے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، استعالہ کرنے سے وہ حروف جو ہے ایپیگلوٹس بھی پش ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نیرونس کریٹ ہوتا ہے، تنگی آ جاتی ہے حلق اور منہ میں، جس کی وجہ سے بھاری اور بلندی سے یہ آواز آتی ہے ان حروف کی. ان حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں تفخیم ہوتا ہے، تفخیم یعنی ہیوینس ہوتا ہے. اوکے، لیکن استفال کے نتیجے میں جب ہماری زبان اوپر سے نہیں، پیچھے سے اوپر نہیں اٹھتی، نیچے ہی رہتی ہے، تو اسپیس ان دا ماؤتھ ول بی مور، ڈیو ٹو وچ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، لیٹرز لائٹ پروناؤنس کیے جاتے ہیں. اوکے، حروف المستعلیہ 7 ہیں جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. مرکبات جو ہے وہ ہے خص، ضغط، قذ. اوکے، یا آپ صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قا اینڈ قاف، غین، خا، قاف ایسے یاد رکھ سکتی ہیں. اور باقی کے جو 22 حروف رہ جاتے ہیں الف کو ملا کر، وہ سارے حروف استفال کے ہیں. اوکے، اینڈ یس، اور استفال کے نتیجے میں ترقیق ہوتا ہے، یعنی لیٹرز لائٹ پروناؤنس کیے جاتے ہیں. اوکے، بس اتنا ہی ہے، بہت آسان ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ اب ہم اس کا کوئز دیکھتے ہیں. آپ اس کو اٹیمپٹ کریں گی. I'm gonna launch the quiz now. احکام التجوید quiz of استعالہ and الاستفال. Okay, 1 second. Yes, here is the quiz. وہی جو اب میں نے ریوائز کیا نا، بس وہی questions اور وہی آنسرس یہاں پر ہے، nothing extra. You should score out of out انشاءاللہ. What is the first question? استعالہ کا مطلب کیا ہے؟ استعالہ، what does استعالہ mean؟ زبان کا پچھلا حصہ اوپر اٹھانا یا نیچے رکھنا، یا حروف کو بھاری پڑھنا یا حروف کو باریک پڑھنا، ان میں سے کون سا آپشن ہے؟ استفال کا مطلب کیا ہے؟ آپشنز وہی ہیں جو اوپر تھے، زبان کا اٹھانا، پچھلا حصہ اٹھانا یا نیچے رکھنا، یا حروف کو بھاری پڑھنا یا حروف کو باریک پڑھنا استفال ہے. استعالہ کے نتیجے میں حروف کیسے پڑھے جاتے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا تھا، ہے نا، استعالہ کرنے سے حروف کیسے پڑھے جاتے ہیں؟ استعالہ کے نتیجے میں حروف کیسے پڑھے جاتے ہیں؟ بھاری ہوتے ہیں یا باریک ہوتے ہیں؟ استفال کے نتیجے میں حروف کیسے پڑھے جاتے ہیں؟ باریک ہوتے ہیں یا باریک ہوتے ہیں؟ استعالہ کے حروف کتنے ہیں؟ 7 ہیں یا 22 ہیں؟ ان میں سے استعالہ کے حروف کون سے ہیں؟ دیکھیں، 3 آپشنز دیے گئے ہیں، ڈفرینٹ لیٹرز ہیں. ماشاءاللہ بہتوں نے سبمٹ بھی کر دیا ہے، بارک اللہ فیکم. لاسٹ کویشچن ہے، ان میں سے استفال کے حروف کون سے ہیں؟ اوپر کے ہی 3 آپشنز نیچے بھی کاپی پیسٹ کیے گئے ہیں، بس آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. بہت آسان ہے.
اوکے جن سسٹرز نے لیٹ جوائن کیا ہے آپ مور آپشن پہ جائیں, وہاں کوئزز کو اوپن کریں, آپ کے اسکرین پہ یہ کوئز دکھے گا. I'll give one more minute. After that, inshallah, let's end the quiz. Okay, I hope آپ سب نے quiz دیا ہے. جی I'm going to end the quiz. Alhamdulillah, barakallahu feekum. Okay, these are your results. رائٹ آنسرز بھی شو کر رہے ہیں. استعالہ کا مطلب زبان کا پچھلا حصہ اوپر اٹھنا ہے. 2 سسٹرز نے لکھا ہے حروف کا بھاری پڑنا. دیکھیں ابھی میں نے ریویژن میں کیا بتایا, استعالہ کا مطلب اٹھانے کو کہتے ہیں, ایلیویشن کو. جو بھاری پن اس میں ہوتا ہے وہ اس کا نتیجہ ہے. اوکے, وہ کرنے سے بھاری پن ہوتا ہے جس کو تفخیم کہتے ہیں. رائٹ. استفال کا مطلب زبان کا پچھلا حصہ نیچے رہنا ہے. فائن. اور ایک سسٹر نے اس کو رانگ لکھا, حروف کو باریک پڑھنا. ایکچوئل میں حروف کو باریک پڑھنا استفال نہیں ہے بلکہ زبان کا پچھلا حصہ نیچے رہنا استفال ہے. اس کے نتیجے میں جو آؤٹ کم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ حروف باریک پڑھے جاتے ہیں. اوکے, ترقیق کے ساتھ. استعالہ کے نتیجے میں حروف کیسے پڑھے جاتے ہیں دیکھیں, دوبارہ سے وہ کویشچن آیا ہے. ماشاءاللہ سب نے صحیح لکھا. حروف کو بھاری پڑھنا ہے. استفال کے نتیجے میں حروف کو لائٹ پڑھنا ہے. ایک سسٹر نے شاید کنفیوز کر لیا, اپنے حروف کو بھاری پڑھنا لکھا ہے. اوپر استعالہ تھا, سیکنڈ میں استفال تھا. اوکے, استعالہ کے حروف کتنے ہیں؟ 7 ہیں. 22 تو استفال کے ہیں, ہے نا. جی, ان میں سے استعالہ کے حروف کون سے ہیں؟ obviously ابھی ہم نے یہاں پر دیکھا ہے 7 حروف آف استعالہ. جی, اور لاسٹ آپشن جو ہے تا ث ف دال سین کاف شین عین, یہ ہے حروف المستفلہ. بارک اللہ فیکم. بہت آسان کوئز تھا. آئی ہوپ آپ سب نے اس کو اچھے سے لکھا ہے, کیونکہ آلموسٹ 17 اسٹوڈنٹس نے تو شاید آل دا کویشچنس کو رائٹ لکھا ہے نا. بارک اللہ فیکم. الحمدللہ. لیٹس اینڈ دا کوئز ناؤ. جی, so that is it. Alhamdulillah, we have completed another pair, that is another set of صفات اللازمہ متضادہ الاستعالہ and الاستفال. تو آج انشاءاللہ ایک نیو ٹاپک کو دیکھتے ہیں جس کا تعلق جو ہے درمیانی زبان کا اوپر کی طرف چپکنا ہے. جیسے کہ ہم نے لاسٹ استعالہ اور استفال میں دیکھا تھا, زبان کا آخری حصہ اوپر کی طرف اٹھنا ہے نا, لیکن یہ ہے درمیانی زبان یا زبان کا اگلا حصہ. درمیان بھی نہیں کہہ سکتے بلکہ پچھلا نہیں, آگے والا حصہ. طرف اللسان اور جو وسط اللسان ہے وہ والا حصہ تھوڑا سا اوپر کی طرف چپک جانا, یعنی وہاں پر لپیٹ جانا, اس کو کہتے ہیں اطباق. اوکے, اور اس کے اپوزٹ ہے انفتاح. یہ اس حوالے سے ہے. الحمدللہ. جی, تو جو ہم نیو ٹاپک سیکھ رہے ہیں, جو پیر آف صفات اللازمہ متضادہ الاطباق اور الانفتاح ہے. واٹ از الاطباق؟ اطباق کیا ہے؟ اطباق کہتے ہیں طبقہ, اطباق لپٹنا, لپٹنے کو کہتے ہیں, چپکنے کو کہتے ہیں, ایڈھریشن کو, کوئی چیز کو چپکا دینا, ایڈھریشن ہونا, سٹکنگ اپ ہونا, اس کو کہتے ہیں اطباق. یہاں کیا ہوتا ہے کہ کچھ حروف جو حروف المستعلیہ ہیں, حروف مستعلیہ کون سے ہیں؟ کل ہی ہم نے دیکھا تھا, ہے نا. ابھی جو ریویژن میں ہم نے 7 حروف دیکھے تھے, اس کے اندر کے 4 حروف صاد, ضاد, طا, ظا, یہ جو 4 حروف ہیں ان کے اندر ایک اسپیشل کوالٹی ایکسٹرا ایڈ کرتی ہے جو ان کو اور بھاری ہونے میں جو ہے they help them to become more heavy. Okay, comparatively in 7 حروف المستعلیہ جو غین, خا اور قاف ہے, ان سے زیادہ بھاری یہ 4 حروف ساؤنڈ کرتے ہیں, صاد, ضاد, طا, ظا. Why? Due to the reason is اطباق. Okay, اطباق میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری زبان جو ہوتی ہے, فائن, اس کا آخری حصہ تو ویسے بھی اوپر اٹھتا ہے نا, آخری حصہ تو ویسے بھی اوپر اٹھتا ہے, ساتھ میں اس کا جو فرنٹ والا حصہ ہوتا ہے, فرنٹ والا, وہ بھی تھوڑا سا اوپر کی طرف چپکنے لگتا ہے. اوکے, کمپلیٹ چپک تو نہیں جاتا لیکن ہاں it will be like very much close to the upper roof.
ڈیو ٹو وچ واٹ ہیپنس کہ ہمارے منہ میں اور زیادہ تنگی آ جاتی ہے. وہاں تو استعالہ میں تو تھوڑی تنگی ویسے بھی تھی جس کی وجہ سے اس کے نتیجے میں 7 حروف مستعلیہ بھاری پڑے جا رہے تھے، لیکن وہ 7 حروف المستعلیہ کے اندر 3 کو نکال دی. صاد ضاد طا ظا کے اندر زبان کا اگلا حصہ، درمیانی زبان اور طرف اللسان جو ہے وہ والا حصہ بھی اوپر کی طرف چپکنے لگتا ہے، ایڈہر ہونے لگتا ہے، ایڈیشن ہوتا ہے اور سٹکنگ اپ کے اوپر کی طرف وہ اٹھنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے منہ میں اور زیادہ تنگی آ جاتی ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایکچوئل میں صاد ضاد طا ظا کا مخرج ہی ایسا ہے. اس کو آپ پروناؤنس کر کے دیکھیں، آپ کو فیل ہوگا کہ not just the last part of the tongue but also the whole tongue it rises up when you pronounce صاد ضاد طا ظا، ہے نا. that is why یہ غین خا اور قاف کے مقابل تھوڑے اور زیادہ ہیوی ساؤنڈ کرتے ہیں. even in the حروف المستعلیہ the strongest is letter طا، then ظا صا ضا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان میں استعالہ کے ساتھ ساتھ اطباق بھی ہوتا ہے. سوچیں کہ جب ہم استعالہ کر رہے تھے ایپیگلوٹس پش ہو رہا تھا، نیرونس ان دی تھروٹ اینڈ دا ماؤتھ ہو رہا تھا، اور جو یہاں روف ہوتا ہے where is the اطباق، جی یہاں دیکھیں، یہاں اس امیج کو دیکھیں، یہ ساری امیجز کو دیکھیں کہ کاف میں کیا ہو رہا تھا. کاف حروف الاستفال ہے، اوکے، اور انفتاح ہے، دونوں اس میں ہو رہے ہیں، استفال اور انفتاح. بتائیں استفال کس کی اپوزٹ ہے؟ استفال کس کی اپوزٹ ہے؟ چیٹ باکس میں لکھ سکتی ہیں استفال کس کی اپوزٹ ہے. آج ہی ہم نے کوئز میں دیکھا استفال از این اپوزٹ آف استعالہ. ماشاء اللہ. تو کاف کے اندر استعالہ نہیں بلکہ استفال ہوتا ہے، ساتھ میں انفتاح بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر ہم نے دیکھا انفتاح کا مطلب کیا ہے کہ جدا رہنا. یہاں پر زبان کا جو فرنٹ پورشن ہے وہ اوپر کے روف کو نہیں لگتا، وہ چپکتا نہیں، وہ اوپر ایڈہر نہیں کرتا، بلکہ وہ جدا رہتا ہے. کھلنا، کھلنے کو کہتے ہیں نا، فتح سے آپ کو پتہ چلتا ہے، فتح فاتحہ اوپننگ ہے نا. تو ایسے ہی الانفتاح، فتح، فتح سے انفتاح یاد رکھیں، کھل جانا، الگ ہونا، سپریشن رہنا. وہ زبان کی جو درمیانی حصہ یا فرنٹ پورشن ہے وہ اوپر نہیں چپکتا، جس کی وجہ سے اس صفات والے حروف ادا کرتے ہوئے جب زبان جو ہے اوپر، سامنے کی زبان جو اوپر نہیں لگتی، that is why یہ باریک پڑے جاتے ہیں. اوکے، حروف الاستفال جو اس میں ہیں وہ تو بہت باریک پڑے جاتے ہیں، لیکن غین اور خا اور قاف جو ہے ان میں تفخیم تو ہوتا ہے، پھر بھی ان کا ہیوینس صاد ضاد طا ظا سے بہت کم ہوتا ہے. اوکے، اور ان کے حروف کون سے ہیں؟ صاد ضاد طا ظا. 4 حروف کے علاوہ جو بھی باقی کے عربک الفابیٹس رہ گئے ہیں 29 عربک الفابیٹس میں 25 وہ سارے آتے ہیں حروف الانفتاح کے اندر. اوکے فائن. اب ان امیجز سے ہم اطباق اور انفتاح کو سیکھتے ہیں. اب بتائیں کاف کے اندر استعالہ کا اپوزٹ استفال ہو رہا ہے، it is L here، استفال ہو رہا ہے، ساتھ میں انفتاح بھی ہو رہا ہے. یہاں نہ تو جو ہے ایپیگلوٹس پش ہوا ہے، دیکھیں، نہ تو نیرونس ہے کا پروناؤنس کرنے میں. یہاں کاف کو جب ہم پروناؤنس کر رہے ہیں وہ پکچر لی گئی ہے، ورنہ تو آپ دیکھ سکتی ہیں لگ کر واپس زبان نیچے آ جاتی ہے نا. کا اوپر مخرج کو لگ کر زبان اور نیچے آ جاتی ہے، تو there will be more space، complete space ہوتی ہے نا. اور درمیان یہاں کی ٹنگ بھی اوپر نہیں اٹھتی، جس کی وجہ سے بہت لائٹ پڑا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر استفال بھی ہے اور انفتاح بھی ہے. رائٹ. اس کے بعد لیٹر قا کو دیکھیں گے. لیٹر قاف جو ہے اس میں استعالہ تو ہوتا ہے لیکن اطباق نہیں ہوتا ہے نا. اطباق یعنی سٹارٹنگ کا پورشن جو ہوتا ہے زبان کا وہ بھی اٹھنے لگتا ہے، لیکن وہ یہاں نہیں ہوتا. یہاں استعالہ تو ہو رہا ہے لیکن انفتاح ہوتا ہے. Can you see there is a lot of space here and also یہ پارٹ آف دا ٹنگ جو فرنٹ کی پارٹ ہے وہ اوپر نہیں ہے. Can you see front part has a lot of space here. Can you see the space؟ کیونکہ قا کے اندر ہمارے زبان کا سٹارٹنگ کا حصہ یوز ہی نہیں ہوتا. قا میں، غین میں اور خا میں. پروناؤنس کر کے مجھے بتائیں قا، غین، خا. پروناؤنس کرنے میں کیا آپ کی زبان کی ٹپ یا اس سے تھوڑے کا پچھلا حصہ، طرف اللسان اور وسط اللسان، دونوں بتائیں کیا اس میں یوز ہو رہے ہیں؟ غین، خا اور قاف میں is there any
काम है कोई तर्फुल लिसान और वसतुल लिसान का? जी आपने ट्राई किया, वेरी गुड। नहीं है ना? दोबारा ट्राई करें, सब ट्राई करें। क़ाफ, ग़ैन, ख़ा, क़ा, क़ी, क़ु, ग़ा, ग़ी, ग़ू पढ़ें और आपको पता चलेगा ख़ा, ख़ी, ख़ू तीनों लेटर्स के अंदर इस्तिआला हो रहा है, क्योंकि आपका जो ज़बान का आखिरी हिस्सा है वो क़ाफ के लिए यूज़ होता है, ग़ैन और ख़ा के लिए अदनल हलक़ यूज़ होता है जो क़ाफ के मखरज के बहुत करीब है, क्योंकि जहाँ हमारी ज़बान एंड होती है वहाँ पर हलक़ का पहला हिस्सा शुरू हो जाता है। इस वजह से ज़बान पीछे की ऑटोमेटिकली उठ जाती है और इसमें इस्तिआला हो जाता है। लेकिन क़ाफ, ग़ैन, ख़ा प्रोनाउंस करने में हमारी ज़बान का पहला हिस्सा या दरमियानी हिस्सा थोड़ा भी नहीं उठता। ओके, इसके ऑपोजिट में ये लेटर्स आप ट्राई करें। या तो के लिए तो आपको ऊपर की जो फ्रंट पोर्शन ऑफ द टंग है वैसे भी सामने लेकर आना है, क्योंकि तो का मखरज क्या है? टिप ऑफ द टंग टचेस द रूट्स ऑफ अपर फ्रंट टू इंसिजर टीथ। ज़बान की जो नोक होती है, तर्फुल लिसान जो होता है वो ऊपर के दो दांतों के जड़ों पर लगता है। जब आप तर्फुल लिसान को उठाते हैं उसके बाद वाला हिस्सा भी जो वसतुल लिसान के थोड़ा करीब होता है वो सारा ऊपर उठ जाता है। वो जब उठता है और हम इस्तिआला भी करते हैं, वी हैव टू राइज द टंग फ्रॉम द बैक, और हमने सामने का पोर्शन ऑफ द टंग भी राइज करना है, तो दरमियानी हिस्सा भी थोड़ा ऊपर की तरफ चिपकने लगता है, जिसकी वजह से आप देखें इसके नतीजे में क्या हो रहा है, इस्तिआला से भी ज़्यादा कम स्पेस आपको किस में बन रही है? ये तो में बन रही है। ज़ो भी ऐसा ही है। ज़ो में क्या करते हैं? टिप ऑफ द टंग टचेस दी कॉर्नर्स ऑफ योर अपर टू फ्रंट टीथ। सनाया उलिया जो ऊपर के दांत है ना, बाहर निकलती है ज़बान, है ना? आप सबको पता है इनका मखारिज, तो ज़ोर स्वाद दौद का, राइट जी। और दौद का क्या है? दौद के लिए तो देखें कंप्लीट हैफतुल लिसान, कंप्लीट टंग जो है ना आपकी वो ऊपर उठ जाती है, राइट। ऊपर उठकर बिलमुकाबिल जितने भी मसोड़े साइड्स के होते हैं गम्स पर लगती है या दाढ़ों की जड़ों पर लगता है, और बराए नाम जो है वो टिप ऑफ द टंग ऊपर के फ्रंट पोर्शन ऑफ दी गम्स पर भी लग जाता है, क्योंकि जब हम कंप्लीट लेफ्ट एंड राइट की टंग उठाते हैं तो ऑब्वियसली फ्रंट पोर्शन भी लगता है, बट द एरिया ऑफ प्रेशर शुड बी द साइड्स। हैफतुल लिसान ही एरिया ऑफ द प्रेशर व्हाइल प्रोनाउंसिंग दौद होना चाहिए। तो जब सारी ज़बान उठ जाती है और इस्तिआला भी हमने करना होता है तो ऑब्वियसली अगला हिस्सा ज़बान का भी ऊपर चिपकने लगता है, राइट। तो आपको तो के बारे में समझ आ गया, ज़ो भी समझ आ गया है, दौद के बारे में भी यू नो कि क्यों फ्रंट पोर्शन उसमें काम आ रहा है ना। अब सौद देखें, सौद के लिए जब आप जबान की टिप नीचे के दो दांतों के जड़ों को लगाएंगे, लगा कर देखिए, व्हेन यू डू इट प्रैक्टिकली देन ओनली यू विल कम टू नो कि इनके अंदर एक और सिफत क्यों आ गई। ओके, इस्तिआला तो काफ़ी था लेकिन ये भी क्यों आ गई? बिकॉज देखिए व्हेन यू जस्ट टच द टिप ऑफ द टंग टू द रूट्स ऑफ लोअर सनाए सुफला, यानी नीचे के दो दांतों को जब लगाती हैं, लगाएं और इस्तिआला भी करें तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ का पोर्शन है वो राइज हो जाएगा, और मुंह के पास आपके हमेशा सौद दौद तो प्रोनाउंस करने में मुंह के पास वाली ज़बान का जो हिस्सा होता है तर्फुल लिसान और वसतुल लिसान का थोड़ा स्टार्टिंग वाला हिस्सा वो सारा ऊपर उठ जाता है, चिपकने लगता है। ड्यू टू दिस, यस माशाल्लाह यू आर ट्राइंग वेरी गुड। तो क्या हो रहा है कि नैरोनेस और ज़्यादा बढ़ गया, तंगी बढ़ गई है ना, स्पेस कम हो गई है, बहुत तंगी हो गई, इस वजह से ये और ज़्यादा भारी साउंड करते हैं। मैं पढ़कर दिखाऊंगी, देखें हम कंपेयर करेंगे खौ को सौद दौद तौज़ा के साथ। ओके, तब आपको इसमें समझ आ जाएगा कि खौ इवन दो हुरूफ मुस्तआलिया है वो क्यों डिफरेंट है। ओके, अब देखें खौ ख सौ दो तो ज़ो, आपको लग रहा है कि जो हमने सौ ख पढ़ा था उसके अंदर ख ख ख बस इतना ही था। खालिदीन सॉलिहाती, खालिदीन सॉलिहाती, कैन यू फील? ख ख ख इज लिटिल, उसके अंदर जो तफखीम है वो कम है। वही अब सौ देखें, सॉलिहाती है ना, दौलीन ख दौलीन ख दो, कैन यू फील द डिफरेंस? आई वॉन्ट यू टू राइट हियर बिकॉज मुझे समझ आना चाहिए कि आपको ये पता चल रहा है या नहीं। जी वेरी गुड, ज़्यादा मुंह में भरा हुआ फील हो रहा है। वेरी गुड सिस्टर अमरीन जी।
یس ماشاء اللہ سسٹر عابد آپ سب صحیح بتا رہی ہیں. آپ ٹرائی کر کے مجھے ضرور بتانا ہے تاکہ آئی شوڈ نو دیٹ یو آر آل انڈرسٹینڈنگ کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. جی خا 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 اٹس ناٹ دیٹ ہیوی بٹ یا ہیوینس تو ہے بٹ when it comes to صا ضا طا ظا it is more heavier than خا. غین کو لیں غا غافل غیری صا ضا طا ظا غا غا صا ضا طا ظا. لیکن اگر آپ ایسے ہی کر کے غین اور خا اور قاف کو بھی ہیوی کرنا چاہیں تو وہ ایک زیادہ آرٹیفیشیل ہیوینس لگے گا, جیسے غو غو دو I mean غا قا, this will be like complete different. اتنا heavy نہیں ہوتا. خالدین اوکے خالدین خلق خلق ایسے نہیں کہ خلقو ایسے کریں. fine how to read it little lesser تفخیم اس میں ہوتا ہے. but when it comes to صاد ضاد طا ظا when it has the property of اطباق and استعالہ both تب یہ تھوڑا زیادہ صاد طا ظا اف اب اپ او ایون with ساکن یہ بہت زیادہ ہیوی ساؤنڈ کرتے ہیں. صا صی صو طا طی طو ضا ضی ضو ظا ظی ظو. اوکے بٹ ایسے ہی یہ تین لیٹرز میں دیکھیں اتنا نہیں ہوتا. خا خی خو قا قی قو. یہ سو میں جو ہیوینس ہے وہ قا قی قو میں نہیں آ رہا دیکھیں, اور غا غی غو میں نہیں آ رہا ہے نا, بیکاز اطباق نہیں ہو رہا یہاں, اطباق کے ساتھ استعالہ بھی ہے. دیٹ از وائی اس کے اندر جو ہے تفخیم تھوڑی سی زیادہ آتی ہے. دیٹ از اٹ. بہت آسان ہے الحمدللہ. ہم نے سیکھا کہ کس طرح استعالہ کے 7 حروف کے اندر جو 4 حروف ہیں ان میں کچھ ایک اور اسپیشل کوالٹی آتی ہے اطباق, لیکن جس کی وجہ سے یہ زیادہ ہیوی ساؤنڈ کرتا ہے when compared to that 3 different استعالہ letters. کون سے ہیں جو رہ گئے ہیں؟ غین خا اور قاف, وہ یہاں آ جاتے ہیں. خا غین اور قاف جو ہے نا وہ حروف الانفتاح میں ہی آ جاتے ہیں. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ حروف الانفتاح کا مطلب اس میں سارے لائٹ لیٹرز ہی ہیں. اوکے اس کے نتیجے میں لیٹرز لائٹ ہوتے ہیں, بٹ کمپیریٹیو ٹو اگر آپ نے غین خا اور قاف کو دیکھا اس کے اندر تفخیم ضرور رہتی ہے, لیکن استعالہ والی تفخیم ہوتی ہے, اطباق والی نہیں. اس وجہ سے ان کو انفتاح میں ہم نے رکھا ہوا ہے. I hope it is clear انشاءاللہ. اب ہم انشاءاللہ ان کو لیٹرز پر اپلائی کر کے دیکھتے ہیں. یہ ہم آلریڈی کل سیکھ چکے ہیں کہ کس طرح لیٹرز کو ہیوی اور لائٹ کرنا ہے. سو انشاءاللہ لیٹس بی لٹل کوئک بیکاز ہم نے سورہ المزمل کے باقی آیت کو آج ہی سیکھنا ہے. اوکے let's recite this with فتحہ ضمہ کسرہ and ساکینہ. سارے لیٹرز یہاں پر جو زیادہ وائٹ میں ہیں وہ سارے حروف انفتاح کے ہیں اور باقی کے جو ہے اطباق کے ہیں. صاد ضاد طا ظا جو ہائی لائٹر ہے only these 4 are اطباق, جس میں ہم نے تھوڑا زیادہ ہیوینس کرنا ہے. اوکے ا ای او ا با بی بو اب تا تی تو ات سا سی سو اس جا جی جو اج ہا ہی ہو اح. جو بھی ہم نے یہاں تک پڑھا وہ سارے انفتاح اور استفال. زبان کی آخری حصہ بھی نہیں اٹھنا ہے اور زبان کا فرنٹ پورشن بھی نہیں چپکنا ہے, اس کے حروف تھے. بس اب یہ جو خا ہم پڑھ رہے ہیں اس میں انفتاح تو آتا ہے, یعنی زبان کا سامنے والا حصہ نیچے رہتا ہے, لیکن استعالہ ہوتا ہے, زبان کا آخری حصہ اٹھ جاتا ہے. خا خی خو اخ. اوکے اگین اب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں تک وہ سارے لیٹرز استفال اور انفتاح کے ہیں. دا دی دو اد ذا ذی ذو از. اب لیکن یہاں پر یو آلریڈی نو مشترک حرف ہے, اس کے حساب سے ہم ہیوی اور لائٹ کریں گے استعالہ کر کے, نوٹ اطباق کر کے. را ری رو ارو زا زی زو از سا سی سو اس شا شی شو اش. فائن. سو دس واز آل اباؤٹ یہاں تک ہم نے جو بھی پڑھے وہ سارے انفتاح تھے ہے نا, لیکن کچھ اس میں یہ والا استعالہ بھی آیا تھا, باقی کے سارے انفتاح اور استفال کے ہی لیٹرز ہیں. اب پڑھیں گے جن کے اندر اطباق اور استعالہ ہوتا ہے. آلریڈی ہم نے ایک بار دیکھ لیے ہیں, اس کو ابھی دوبارہ دیکھتے ہیں. صا صی سو اف. اس کو سین سے کمپیئر کر کے دیکھیں. سا سی سو اس صا صی سو اف. Try with me. I'll give a little time after each pronunciation. Sa saw si si
سو 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 ہیوینس ہوگا. اس 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 دیکھیے ہیوینس ضرور ہونا ہے. اگر آپ کو کسرہ میں، ضمہ میں، ساکن میں، یہی زیادہ اسٹوڈنٹس کو پرابلم ہوتا ہے، حروف مستعلیہ یا اطباق پروناؤنس کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو آپ اس طرح پریکٹس کریں. سو 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 سی، کیونکہ سو دو تو ضو بہت آسان ہوتا ہے. سو 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 سی، سو سو، یعنی آپ کے ٹنگ کو اتنا عادی بنا لینا ہے آپ اس کو ہیوی کرتے ہوئے کہ ڈائریکٹلی سو 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 سی نیچے آواز لے کر جانی ہے کسرہ کی. آپ کا جو منہ کا شیپ ہے، ٹنگ جہاں رکھنی ہے وہ سو سو سو، کیونکہ سو بہت آسان ہے. انگلش میں بھی ہم کہتے ہیں اطباق کے بغیر، ہم انگلش میں ایکچوئل میں سو پڑھتے ہیں بس استعالہ کر کے. سو آئی سو دیٹ ہے نا. یہاں اطباق کر کے تھوڑا اور زیادہ ہیوی کریں، لیکن اس طرح پڑھیں. سو 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 سی، سو 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 سو، سو 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 ایس ایس، ایسے ٹرائی کریں. آپ کو فتحہ، ضمہ، کسرہ، ساکن چاروں میں اس کو ہیوی کرنا ایزی ہو جائے گا. دو 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 دو، دو 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 دی، اب اب، تھوڑا سا ٹائم دیں گے اور رخاوہ ہے اس میں. اب ایسا نہ ہو کہ اب پڑھ کے قلقلہ کریں اور شدہ کا لیٹر بن جائے اور دال جیسا ساؤنڈ کریں، ہے نا. دو دی دو اب. اب تو ہے، تو تی تو تو، اس کو تا سے الگ رکھیں. تا تو پڑھیں. تا تو، تی تی، تو 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 ہیوی. تو تی، ایسے ٹرائی کریں. تو تی، تو تو. یو شوڈ ناٹ نو. آپ ایسے فیل کریں کہ آپ تی اور تو نہیں پڑھ رہے، کیونکہ جب آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے نا کہ ہم کسرہ اور ضمہ پڑھ رہے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ اس کو لائٹ کر دیں گے. تو از ویری ایزی، رائٹ. جس طرح انگلش میں ہم تھو کہتے ہیں، تھو، اوکے، تھو تھوئنگ of something which is freezed، اوکے، تھو. تو تھو کے اندر آپ اس کو تی، تو تی ایسے کریں بہت جلدی میں. تو تی، تو تو. In this way you will be able to practice these حروف الاستعالہ and اطباق correctly with all the حرکات on it. Fine. تو تی تو تو. اب یہ ظا ہے سیم زال جیسا، بس اس میں دو صفات بہت اس سے تھوڑے زیادہ ہیں، یعنی اس میں استفال اور انفتاح ہے، اس میں استعالہ اور اطباق ہے. ظو ظو ظی او او. فائن. بس یہ 4 حروف کو تھوڑا زیادہ کنسنٹریٹ کریں، کیونکہ اگر ان کو آپ نے استعالہ یا اطباق کے ساتھ نہیں پڑھا تو ایک اور لیٹر میں چینج ہو جاتے ہیں. صاد سین لگے گا، ضاد دال ساؤنڈ کرے گا، تو جو ہے وہ تا ساؤنڈ کرے گا، اور ظو یہ زال میں کنورٹ ہو جائے گا. رائٹ. Yes, that will be لہن جلی which can change the meaning of a Quranic word. عین، یہ سارے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں they are the letters of انفتاح، ہے نا. ان سب میں انفتاح ہوتا ہے، بٹ غین اور قا کے اندر استعالہ ہوتا ہے، استفال نہیں. عائع اع، غاغیغ اغ، انفتاح بٹ استعالہ. غاغیغ اغ. فافیف اف، قاقیق اق، انفتاح بٹ استعالہ ضرور ہے. قاقیق اق. کاکیک اک، لالیلو ال، مامیم ام، نانین ان، واویو او، ہاہیہ اہ، آئیو اَ، یاییو ای. Alhamdulillah. So this was all about صفات اطباق and انفتاح. اطباق یعنی درمیانی یا زبان کا پہلا حصہ اوپر کی طرف چپک جانا، سٹکنگ اپ ہونا، ایڈھیشن ہونا، اس کو کہتے ہیں اطباق. لیکن اس کو اپوزٹ انفتاح کے اندر کھلا رہتا ہے، سپیس رہتا ہے، لگتا نہیں، جڑا وہ جڑ کر نہیں رہتا بلکہ جدا رہتا ہے. اوکے. فرنٹ پورشن آف دا ٹنگ اینڈ اپر روف جو ہے وہ جدا رہتا ہے، ملتا نہیں، سٹک نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے there will be lot of space in a mouth due to which you can read it with ترقیق. یہاں پر تفخیم ہوتی ہے. استعالہ سے تو ویسے ہی تفخیم ہوتی ہے، لیکن اطباق کرنے سے ان 4 حروف میں اور زیادہ ہیوینس پایا جاتا ہے. رائٹ.
سو الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے صفات اللازمہ متضادہ کے 4 پیئرس کو. جو 5th ہے جو کل ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس کا تجوید کے اعتبار سے کوئی کام نہیں ہے. اٹ از آل اباؤٹ دا ایکسنٹ. اوکے، ایکسنٹ آف عربک. پھر بھی اس کو صفات الحروف میں ایڈ کیا گیا ہے. وہ کیوں ایڈ کیا گیا ہے انشاءاللہ ہم اس کو کل سیکھتے ہیں. کل کی کلاس کی جو ایکسپلینیشن ہوگی صفات اللازمہ متضادہ کا جو لاسٹ پارٹ ہے وہ صرف 10-15 منٹس کا ہی ہوگا. باقی کے جو بھی سیشن ہے ہمارا دیٹ ول بی دا ریویژن آف آل واٹ وی ہیو لرن فرام دا بگننگ. صفات الحروف کا انٹروڈکشن کل ہوگا. جن سسٹرز نے بھی کوئی کلاس مس کیا ہے پریویس کل کی کلاس اگر آپ نے اٹینڈ کیا تو آپ کو ساری چیزیں دوبارہ سمجھ آ جائیں گی. اور ساری ایکسپلینیشن کے بعد اگر ہمارے پاس ٹائم رہا انشاءاللہ بیکاز ایوری ڈے کلاسز 1 hour تو ہوتی ہیں. اف وی کمپلیٹ دا کلاس ان 40 minutes ٹمارو لاسٹ 10 minutes ول بی کوئز ویئر آئی ول اپلوڈ آل دا کوئز اگین. جو بھی کوئزز ہم نے آج تک دیے ہوئے ہیں کل بھی جو کوئز ہوگا اس کو ملا کر all the 5 quizzes آپ جو ہے اینڈ میں دوبارہ اٹیمپٹ کریں گی جس کی وجہ سے ریویژن ہو جائے گا. فائن. Saturday will be off as I have already said. You have to submit your notes before 7:30 PM Indian time. جو کلاس ٹائم ہوتا ہے اس سے پہلے آپ نے سبمٹ کرنا ہے. بہت ہی اگر ویلڈ ریزن ہوگا تو نیکسٹ دن ٹیسٹ جو ہوگا سنڈے کو 7:30 PM انڈین ٹائم ڈیورنگ دی کلاس ہار جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے پہلے آپ سبمٹ کرنے کی کوشش کریں گے ود اے ویلڈ ریزن. فائن. میک شیور ٹو سبمٹ آن ٹائم. نو پرابلم کہ آپ کی نوٹس کیسی بھی ہو. اوکے یا اٹ ول بی آن مائی پرسنل نمبر. نوٹ شوڈ بی سینڈ ٹو می آن مائی پرسنل نمبر. وہ نمبر وہی ہے جو یہاں پر میں ابھی جو زوم کا لنک میں نے سینڈ کیا ہے گروپ میں دیکھا ہے آپ نے وہ نمبر ہوتا ہے. اوکے یہاں پر فرسٹ آیا میں یو کین سی دیر از نو حروف الاطباق ہے نا. صاد ضاد طا ظا نہیں ہے. جو 16th آیا ہے اس کے اندر یہاں ایک ہے صا فع صا میں. وائی ایم سینگ بفور اونلی بیکاز میں خود ریسائٹ کروں گی بس آپ سنیں گی کیونکہ آیاز بہت لانگ ہے. اٹ ول ٹیک ٹائم اف یو اسٹارٹ آنسرنگ. اوکے اور اس میں بہت کم ہے صرف 2 ہی ہیں شاید. یہاں ایک عصا ہے اور یہاں طابت کسرہ ہے. اس کے علاوہ آپ کو کہیں دکھ رہا ہے تو مجھے بتائیں چیٹ باکس میں. اطباق کے حروف جسٹ صاد ان نمبر 16 اینڈ 18 کے اندر طا. اینی ویئر ایلس جو صاد ضاد طا ظا آپ کو دکھ رہے ہیں نہیں ہے رائٹ. جی نو دیر از نو. دیٹس وائی آئی ایم گونا ریڈ مائی سیلف. لیکن ہم باقی کے حروف پر کانسنٹریٹ کریں گے انشاءاللہ. اوکے یعنی حمز کو جہر کو اینڈ رخاوہ اور شدہ کو یہ ساری چیزوں کو بھی کانسنٹریٹ کریں بیکاز ایز آئی ہیو ریٹن ہیئر فوکس آن صفات اللازمہ متضادہ. سارے صفات اللازمہ متضادہ کو ہم فوکس کریں گے انشاءاللہ. آئی نمبر 15 کو پہلے دیکھتے ہیں اس کے بعد میں کچھ اس کے ایکسپلینیشنس کروں گی کہ کس میں ہم نے کیا زیادہ دیکھنا ہے. اوکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا. اوکے یہاں را ساکن ہیوی کریں گے رائٹ. أَرْسَلْنَا لام کو قلقلہ کے بغیر پڑھیں گے. کون سا حرف ہے؟ تواسط کا ہے نا. لن عمر اس کو أَرْسَلْنَا ایسے نہیں کریں گے. اِنَّا أَرْسَلْنَا سلنا سلنا ایسے نہیں. أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا. إِلَيْكُمْ کم اظہار ہے کم نوٹ کم کم شدہ نہیں. الرخاوہ سوری التواسط جیسے لام کو جتنا ٹائم دیا تھا اتنا ہی. أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا. را ہیوی رکھیں. استعالہ کر کے ہیوی کرنا ہوتا ہے پھر بھی ہم اس کو استفعال میں ڈالتے ہیں کیونکہ یہ تفخیم ترقیق اس کی عارضہ صفات ہے. صفات العارضہ ہے. اوکے شاہداً علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا. اوکے I have cold that is why میری آواز کمپلیٹ ناک میں جا رہی ہے. اوکے شاہداً علیکم شاہداً شاہداً علیکم. یہاں پر دیکھیں علیکم میم ساکن پر تواسط کی ٹائمنگ اپلائی کریں گے. کما ارسلنا را ساکن اور لام کا ٹائمنگ سیم ہوگا.
when we see tawasut letters وہی زیادہ آ رہے ہیں اس میں. دیکھیں ارسل ارسل same timing. ارسلنا الى فرعون رسولا. فر یہ بھی تواسط ہے. یہاں پر ہم نے بہت سارے تواسط کے لیٹرز لائک را اینڈ لام دیکھا ہے رائٹ جی. الى فرعون رسولا را کو ہیوی رسولا. اوکے اب یہاں جو نیکسٹ آیا ہے اس کے اندر ایک حروف الاطباق آیا ہے صا. میک شور کہ اس کو ہیوی کریں. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فعصى صا نہیں فعصى ہیوی ہوگا منہ بھر کے اطباق بھی کرے استعالہ بھی کرے. فعصى فرعون نہیں فر ٹائم دے را ساکن کو لائٹ رکھے. فرعون الرسول را ہیوی رسول. فأخذناه یہ جو خا ہے اس میں استعالہ ہوگا اور انفتاح ہوگا ہے نا اطباق نہیں ہوگا. میں جب یہ ٹرمینالوجیز بتا رہی ہوں آپ کانسنٹریٹ کریں اوکے. اٹ ول ہیلپ یو ٹو ریوائز دی حروف ریوائز دی صفات اللازمہ متضادہ. اوکے فأخذ خا استعالہ ہو رہا ہے اور انفتاح ہو رہا ہے. زبان کا اگلا والا حصہ نہیں چپک رہا. فأخذناه ذال ساکنہ ہے رخاوہ کا لیٹر تھوڑا سا زیادہ فلو کریں جھٹکا نہیں دیں گے. فأخذناه أخذا وبيلا. یہ بھی خا جو ہے that is also the رخاوہ لیٹر. أخذا وبيلا ذا no buzzing sound. أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. فكيف تتقون إن كفرتم یہاں بھی نون ساکن ہے را ساکن میم ساکن سارے لن عمر میں آتے ہیں لیکن یہ نون ساکن کو ہم نہیں کنسیڈر کریں گے. وائی بیکاز کاف آیا ہے دو حرکہ غنہ کرنا ہے اخفا کے ساتھ. اب یہاں دونوں کو وداؤٹ جھٹکے کفرتم ایسے نہیں ہوگا. کفرتم تھوڑا سا را ساکن ہیوی. کفرتم یوما یجعل یج جلدی کریں گے یجعل الولدان لل ایسے نہیں پڑھیں گے کیونکہ ابھی ہم نے جیم پہ قلقلہ کیا. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو یجعل الولدان لل ایسے نہیں ہوگا. یجعل الولدان شیبا. اوکے الحمدللہ. اب یہاں ایک اطباق کا لیٹر آیا ہے اس کو غور کریں. السماء منفطر به. اوکے منفطر به منفطر یہاں پر طا کے اندر اطباق ہو رہا ہے استعالہ ہو رہا ہے تو یہ ساؤنڈ طی ایسے آ رہی ہے. اس کو ہونٹوں کا استعمال کر کے طی ایسے نہ پڑھی. اٹ شوڈ ہیو دیٹ ساؤنڈ طی. اوکے منفطر به یہ جو را تنوین کے ساتھ آیا ہے ضمتان کے ساتھ اس کو بھی ہیوی کریں. اوکے السماء منفطر به كان وعده مفعولا. وعده دیکھیں کم ٹائمنگ تھوڑا زیادہ بہت مائنیوٹ سا ہوتا ہے. كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة. اوکے یہاں پر کوئی استعالہ اور
اطباق دونوں کا لیٹر نہیں ہے، لیکن رو ہیوی رکھنا ہے فتحہ کے ساتھ، ذال میں رخاوہ کرنا ہے، اوکے، ساکن کے دوران. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. فمن شاء یہاں پر اخفا کریں گے اور یہ حمزہ کو ملا رہے ہیں ہم، یہ والا نہیں. شاء اتخذ، خو 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 استعالہ کریں گے، اطباق نہیں ہوگا، انفتاح ہوگا لیکن استعالہ ہوگا. اتخذ اگر اس ورڈ کو الگ سے پڑھیں گے تو اتخذ ہوگا، ہے نا، کسرہ لگے گا. الى ربه، رو کو ہیوی کریں، سبیلا. اوکے، الحمدللہ. I think it is enough for today. ہم جو ہے انشاءاللہ باقی کے آیات کل ریویژن کے ساتھ دیکھتے ہیں، جہاں آپ میرے ساتھ سارے صفات اللازمہ متضادہ کو ڈسکس کریں گے. اوکے، as I have already said, because as I have a cold I am not able to explain correctly with the recitation. انشاءاللہ کل تک صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. تو it will be very easy for me to discuss with you all and learn the other ayahs. اوکے، جو 20th آیا ہے 2 pages کی ہے، بہت لمبی ہے. اس کے اندر ہم سارے صفات اللازمہ متضادہ کو دیکھتے ہیں. یاد رکھیں کہ جو کل کی کلاس والا صفات ہے، دونوں صفات بہت ہی آسان ہیں. that will just take 10 to 20 minutes. اوکے، جسٹ 15 منٹس میں ایکسپلینیشن ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے اس کو لیٹرز پر اپلائی نہیں کرنا ہے. اوکے، دیٹ از وائی ہم جو ہے ریویژن کر رہے ہیں. ریویژن کو ڈونٹ مس، سارے جو ہے ریویژن ہم کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ 20th آیا سورہ المزمل کو سیکھیں گے انشاءاللہ. اوکے، تو that is it. الحمدللہ. if you have any doubts you can ask me. I'm gonna unmute your mics. کل اس کا جو کوئز ہے وہ ہوگا. اوکے، اسٹارٹنگ 5-10 منٹس ہم اس کا کوئز لیں گے، صفات جو ہم نے آج سیکھا ہے اطباق اور انفتاح کا. اس کے بعد ہم نیو 2 صفات کو سیکھ کر ریویژن کریں گے، اینڈ آلسو سورہ المزمل آیت نمبر 20 کو لرن کریں گے. فائن. اوکے، اینی کوشچنز آپ کے جی سسٹر بتائیں. امپورٹینس کس کے اوپر ہے یہ جو اطباق ہے انفتاح ہے نا، جیسے آپ نے پہلے بولا ہمس اور جہر سانس کا ہے، اور شدت اور وسط وہ تو آواز کا ہے. تو دس اطباق اینڈ انفتاح از گیونگ امپورٹینس فار واٹ؟ یا ایز آئی سیڈ دی ہمس اینڈ جہر سانس کا، اینڈ سیکنڈ جو تھا وہ ساؤنڈ کے لیے تھا، اینڈ تھرڈ والا استعالہ اور استفال تھا زبان کے اوپر کہ زبان کا سٹیٹ کیسا ہے، اور بھی وہ بھی زبان کا پچھلے حصے والا سٹیٹ استعالہ میں، اور یہ ہوتا ہے زبان کا فرنٹ والا حصہ. اوکے، فرنٹ والا حصہ جو زبان کا، اس کا سٹیٹ کیسا رہتا ہے، کیا وہ اوپر چپکا ہوا ہے یا نہیں. اس کے نتیجے میں جو ہوتا ہے وہ ہم انشاءاللہ دیکھ چکے ہیں کہ تفخیم اور ترقیق ہو رہا ہے نا. جی، جو سامنے والا حصہ، جی، زبان کا فرنٹ پارٹ والا حصہ یہاں پر استعمال ہوتا ہے اطباق کے اندر. جی، الحمدللہ. any other doubt؟ سسٹر جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں، یہ اس میں ہمیں مشدہ حرف آ کر ہم ساکن میں لگاتے ہیں کیسے سسٹر؟ جیسے نارمل قرآن میں پڑھ رہے ہیں. ہاں اوکے، آپ نے ہر جگہ، اوکے، ہر جگہ لگانا ہے. صرف اور صرف الرخاوہ، شدہ، تواسط ساکن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اوکے، صرف یہ 3 ساکن میں ڈیپینڈ کرتے ہیں، کیونکہ ان 3 کے اندر ہی ہم نے ٹائم ساکن میں ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ شدہ کا مطلب وہاں پر قید ہو جاتی ہے. دیکھیں قو کو پڑھیں آپ، قو قو، کہیں آپ کی آواز نہیں قید ہو رہی، امپریزنمنٹ نہیں ہو رہا. جیسے آپ ساکن میں اپلائی کریں گے دیکھیں نہیں آ رہی آواز، تو ہمیں قلقلہ کر کے جھٹکی سے جلدی ادا کرنا ہے نا. تو imprisonment freely all the things depends only on ساکن with شدہ، رخاوہ and تواسط. چیز ساکن میں رہتے ہیں، باقی سب باقی کے جو بھی ہم نے صفات سیکھے ہیں، حمز، جہر، استعالہ، استفال، اطباق، انفتاح، یہ جو 6 صفات ہیں یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ہر ایک لیٹر پہ. ساکن پہ بھی، متحرک، تنوین، مد، کچھ بھی آ جائے ہم نے اپلائی کرنا ہے. اوکے جی، وإياك خیر. any other questions؟ آج دوبارہ جا کے پریکٹس کریں، ریوائز کریں. کوئی کوشچنز ہو تو لکھ کر رکھ لیں، کل ریویژن کے دوران بھی آپ اس کو پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ. اب جب تک محنت نہیں کریں گی آپ کا ریسائٹیشن ٹھیک نہیں ہوگا. رائٹ، یو ہیو ٹو انشاءاللہ میک اٹ کلیئر، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں اتنی تو خواہش اپنے دل میں ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم اس کے کلام کو صحیح سے پڑھیں، ہے نا، حق کے مطابق پڑھیں، حق کا تلاوتی کریں انشاءاللہ. سسٹر ایک ڈاؤٹ ہے، یا وہ
अल-इत्बाक के जो 4 लेटर्स हैं, हाँ तो उस जबान का आखिरी हिस्सा तो ऊपर उठता ही जी है, लेकिन वो मिडिल और अगला हिस्सा भी ऊपर उठता जी है। जी तो इसमें भी ये चारों में भी बहुत ज्यादा जो ऊपर उठता है वो दौद सिस्टर, नहीं, वो ये तो है, और में तो भी है, तो और है, तो है। अच्छा क्यों, तो ये क्यों ओके एक्चुअली हम दौद इसलिए तो समझते हैं क्योंकि हमारा सारा पोर्शन ऑफ द टंग ऊपर उठता है ना। लेकिन हमने जी दौद में एक चीज देखी है कि फ्रंट पोर्शन ऑफ द टंग बराए नाम लगना चाहिए, प्रेशर नहीं, अच्छा जस्ट फॉर नेम से। क्योंकि जब कंप्लीट जबान उठती है तो हमसे हो ही नहीं सकता कि हम टिप ऑफ द टंग को नीचे रखें और दौद प्रोनाउंस करें, है ना। फिर भी वो उठकर वहां लग जाती है, इवन दो इफ वी डोंट वांट, इट जस्ट टचेस देयर। बट व्हाट वी लर्न इन मखरज इज हम वहां पर प्रेशर नहीं डालेंगे, राइट। फ्रंट पार्ट ऑफ द जी टंग पर प्रेशर नहीं डालेंगे, वो उठती है, उठने की वजह से इतबाक भी उसमें ऑटोमेटिकली हो रहा है, राइट। बट तो में ऐसा ओके नहीं है, तो के अंदर हमने प्रेशर से अपने फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग को ऊपर के दो हाँ दांतों के गम्स, सॉरी व्हाट वी से, रूट्स पर हमें लगाना है। तो तभी वादा होता है ना। जो प्रेशर से हम उसको लगा रहे हैं तो इसकी वजह से इस्तेआला भी कर रहे हैं, और सामने का पोर्शन प्रेशर के साथ लगने की वजह से उसमें थोड़ा सा हैवीनेस बहुत ज्यादा आ रहा है। देखिए तो दो तो comparatively it's same, but yeah, to is the most heaviest letter out of all huruf mustaliya. Okay, among these 3 letters also, among all the 4 letters all the of four itbaq, letters are itbaq are heavier, okay, are heavier, yeah, but if you say which is the heaviest one तो हम कह सकते हैं कि तो है, क्योंकि उसमें फ्रंट पोर्शन ऑफ द टंग प्रेशर्स के साथ सना उलिया के जड़ों को लगता है तो दैट इज वाई हमारी कंप्लीट टंग ऊपर ही रहती है। बस थोड़ा सा दरमियान में एक बाउल काइंड ऑफ शेप हमारे पास थोड़ी सी स्पेस होती है जहां पर आवाज बुलंदी के साथ तो ऐसे निकलती है। ओके तो हेवीएस्ट प्रोनाउंस होने वाला लेटर तो है जी। जी सिस्टर, थैंक यू। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। एनी अदर क्वेश्चंस? नोट्स आपको डायरेक्ट भेजना, ओके? जी सिस्टर, डायरेक्ट मुझे सेंड करें। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं है, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। गेट रेडी फॉर टुमारोज रिवीजन, डोंट मिस द क्लास, ओके फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जज़ाकल्लाहु खैर। अल्हम्दुलिल्लाह।